ایک جا رہی تھی، ایک خوبصورت سی جا رہی تھی، سمجھ میں آ گیا؟ کچھ آ گیا سمجھ میں؟ ایک خوبصورت جا رہی تھی، اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا۔ خوبصورت جا رہی تھی، اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا، اور خوبصورت نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے کون ہو؟ کہنے لگے تم پہ مرتے ہیں، مر گیا ہوں، تجھ پہ عاشق ہوں۔ اس خاتون کو کہا کہ تو نے میرے دل کو خرید لیا ہے، چاہو تو مجھے بیچ دو، چاہے تو آزاد کر دو، چاہے تو چھری لے لو ذبح کر دو۔ اس لیے کہ ذلیلوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ کہا میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، تیری مرضی ہے، آزاد کرو، بیچو یا ذبح کر دو مجھے، تیرے بغیر میری زندگی بالکل نہیں، تیری زندگی بھی نہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے اندر ہے کیا چیز کہ جس پر تم عاشق ہوں؟ کہنے لگے کیا کہنا، آپ پہ عاشق نہیں، عاشق ہوں ان چاروں پر، ناز پر، انداز پر، رفتار پر، گفتار پر، تیری ہر چیز، تیرا چلنا پھرنا، تیرا حسن و جمال، ایسا تو خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا، کیا کہنا تیرے چال چلن کا۔ اس لڑکی نے کہا بے غیرت، میں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ کہا نہیں دیکھا۔ کہا وہ شوم ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، میری بہن آ رہی ہے، میری بہن ہے، مجھ سے بڑی بہن ہے، وہ اس کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پھر یہ آپ حیران ہو جائیں گے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میری بہن پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے ایسے کیا، دیکھ رہا ہے تو عورت نے اپنا سینڈل نکالا، سینڈل جانتے ہو نا، سینڈل جوتا نکالا، چپل نکال کر کے ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا۔ کہنے لگے کتے کے بچے، اگر میرے عاشق ہوتے تو دوسرے طرف نہ دیکھتے، اگر میرے عاشق ہوتے تو پھر دوسرے طرف نہ دیکھتے۔ باقی ہمارے بلوچ میں ڈمبک 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 ڈم ڈم بانک ٹم بان ڈم بانک ٹم بان ڈم بانک ٹم بان، داڑھی والے وہ بھی ناچ رہے ہیں۔ ڈمبک 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 ڈمبک، آپ کو پتا ہے ڈمبک ڈمبک کا معنی لعنت لعنت، ڈمبک ڈمبک کہیں ڈم ڈیما کٹیم کا بدھن وارا کے بے کہیں یہ سارا کا سارا۔ مولوی کو دیکھو، اللہ آپ کا بھلا کرے، تبلیغی کو دیکھو، 3000 4000 اس کے بیٹی کی شادی پر، بیٹوں کی شادی پر، طلبہ اس طریقے پر۔ حضرت علی آ گیا، شیر خدا آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت ابو بکر نے اور عمر نے کہا، دونوں نے کہا جاؤ محمد سے رشتہ طلب کرو، میرا نبی آپ کو رشتہ دے گا، اگر نہیں دے گا تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ علی آ گیا اور سر نیچے کیا ہوا، علی آ کر کے بیٹھ گیا، سر نیچے کیا۔ میرا نبی فرماتے علی بدھائے چھاجے کرے آیا ہو، کچھ تو بتا دو۔ علی تو غریب کچھ بتاتا نہیں ہے، کہتے بتاؤ علی۔ علی نے سر نیچے کیا، علی کچھ تو بتا دو، علی نہیں بتاتا۔ آخر حضرت علی کے آنسو آ گئے، کہنے لگے میں علی اس قابل نہیں ہوں، آپ محمد ہے اور کائنات کے تاج ہے، نبیوں کے تاج ہے، اے میری سعادت کیا ہوگی اگر فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دے۔ فرمایا خوش طبی کر کے فرمایا تم غریب ہو، تمہیں غریب کو کون دے گا؟ خوش طبی کر کے خوش مزاجی سے آپ نے فرمایا آپ کو کون دے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا چند دنوں کے اندر ابو بکر اور عمر کو بلایا، بلا کر کے فرمایا یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، تم دونوں گواہ رہو میں نے محمد نے فاطمہ کا نکاح علی کو دے دیا۔ اس میں نہ ڈمبک ڈمبک ہے نہ ڈیمبک ڈیمبک ہے، کوئی ڈمبک ڈمبک نہیں ہے، ڈیمبک ڈیمبک نہیں ہے۔ یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب، علی میرے چچا زاد بھائی ہے، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ اس کو دے دی۔ شادی اسلام کے اندر آسان، اسلام کے اندر لڑنا آسان۔ اپنے مسلمان سے لڑو نہیں، ماں سے لڑو نہیں، باپ سے بھی لڑو نہیں۔ ابا تھوکے تو اس کے تھوک کے ہاتھ پر لے لو، اماں جی تھوکے تو اس کے تھوک کو ہاتھ پر یہ کہ لے لو۔ اسلام یہ احترام سکھاتا۔ میرا نبی ایسے بیٹھا ہوا قربان جاؤں، محمد تیرے قدموں پر قربان جاؤں۔ میرا نبی بیٹھا ہوا، ابو بکر عمر عثمان سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے۔ دیکھا ادھر سے ایک بوڑھی خاتون آ گئی، بوڑھی خاتون آ گئی۔ میں ابو داؤد کی روایت آپ کو سنا رہا۔ میرا نبی کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے آپ نے چادر بچھا دی، اس اماں جی کے ہاتھ کو جا کر کے پکڑ کر کے لا کر کے چادر پہ بٹھایا۔ لوگ سارے کے سارے حیران ہیں، یہ کس کو بٹھا رہا، کس کا احترام کر رہا ہے؟ تو بتا رہا ہے یہ محمد کی رضائی ماں ہے جس کو حلیمہ سعدیہ کہتے۔
ادب کی حد کو دیکھو، احترام کی حد کو دیکھو. بڑے بڑے کچھ لوگ آ گئے تھے، میرے نبی کی صرف یہ تمنا تھی کہ یہ جو وڈے وڈیرا جے کا وڈا وڈا جے کا وڈیرا ہیں یہ مومن تھیندا، یہ کلمہ پڑھندا، وہ ہن جے کا چمچا ہیں وہ تو مسلمان تھیندا. اس نیت سے میرے نبی نے یہ کر دیا کہ وہ وڈیروں کے ساتھ بیٹھے. ادھر سے ایک نابینا آ گیا، میرے نبی نے فرمایا ابھی یہ وڈیرے محسوس کریں گے، اس غریب کو فلال ادھر میرے شاگرد کو بٹھاؤ تاکہ میں یہ بھوت قسم کے یہ جو بھوت بیچو نا ان سے پہلے فارغ ہو جاؤں. کتو بتو ابسو ان سے پہلے فارغ ہو جاؤں، پہلے ان کو یہ کر دو، اس کو ادھر بٹھاؤ. لیکن میرے خالق نے کہا کہ نہیں ہوگا، ایسا سیٹوں کا فرق نہیں ہوگا، ایسے وڈیروں کا فرق نہیں ہوگا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے نبی تو نے رخ بدل دیا اس لیے کہ ایک نابینا تھے. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا ہے یہ نصیحت حاصل کرے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، نصیحت اس کو نفع دے گا. اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو تجھ سے بے نیاز ہے تو اس کے پیچھے پڑا ہوا، چھڑ ہی نہ وڈیرے کے. کلا انہا تذکرہ. اس کے بعد میرا نبی جب اس نابینا کو دیکھتا تھا، یہ نابینا جس وقت دور سے آتا میرا نبی استقبال کے لیے کھڑا ہوتا، کہتے ہیں خوش آمدید، اہلا وسہلا، مرحبا مرحبا مرحبا، ھذا هو الاعمى الذي آتمني اللہ به. یہ وہ نابینا ہے اس کی وجہ سے محمد کو اللہ نے تنبیہ کر دی. یہ وہ نابینا ہے کہ میں نے محمد نے اس دن میری مصروفیت کچھ اور رہی، اس کی وجہ سے مجھے آؤ اس نابینا کو سینے سے لگائے میرے نبی نے. میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا، اللہ صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری محبت ٹھیک ہے یا عیسائیوں کی طرح ہے یا نصارہ کی طرح ہماری محبت ہے. فرمایا آسان طریقہ، میرا نبی جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز پڑھو، میرا نبی جو زکوٰۃ دیتا ہے اسی طرح زکوٰۃ دے دو، میرا نبی جو حج کرتا ہے اسی طریقے پر حج کرو، میرا نبی جو روزہ رکھتا ہے اسی طریقے پر روزہ رکھو، میرا نبی جس طرح بیٹھتا ہے اسی طریقے پر بیٹھو، میرا نبی جس طرح ہنستا ہے اسی طرح ہنس دو. میرے نبی نے سوائے ایک دو مقامات سے کھل کر کے ہنسا نہیں. اور ہمارے پٹھان اور بلوچ اور بروہی جب ہنستے کڑ 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 کے، ایسے ظالم کے بچے کڑ 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 کر کرتے پورا منہ کھل جاتا ہے جس سے پورا پاکستان ہڑپ کر سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ میرے نبی نے ہنسنے کا طریقہ بتایا، میرے نبی نے خوشی کا طریقہ بتایا، میرے نبی نے غم کا طریقہ بتایا، میرے نبی نے دوستی کا طریقہ بتایا، میرے نبی نے دشمنی کا طریقہ بتایا، میرے نبی نے سونے کا طریقہ بتایا، جاگنے کا طریقہ بتایا، میرے نبی نے تجارت کے طریقے بتا دیے. قربان جا محمد تیرے جوتیوں پر. میرے نبی نے شادی کا طریقہ بھی بتایا، غمی کا طریقہ بتایا. میرے نبی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اس نے سب کچھ. انہوں نے کہا کہ بس کرو سب کچھ، شادی بھی کرو، کھاؤ پیو، صرف اپنا رخ بدل دو، اپنا طریقہ بدل دو، محمد والا طریقہ اختیار کر دو، کام بھی تمہارا ہو جائے گا، بھوک تمہاری ختم ہو جائے گی، پیاس تمہاری ختم ہو جائے گی، شادی تمہاری ہو جائے گی، تمنا تمہاری پوری ہو جائے گی، اولاد اللہ آپ کو دے دیں گے. صرف طریقہ بدل دو، یہ سارے کے ساری تمہاری ضرورتیں، یہ سارے اعمال اللہ کو محبوب بن جائیں گے اور اللہ تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دے گا. اللہ تمہاری مغفرت کے فیصلے کر دے گا. آخر میں نوجوان تھے تو اب آپ نے نوجوانوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، بوڑھوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا اور جوانوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. اگر محمد کے عاشق ہو تو انگریز کے پتلوں میں کیوں گھستے ہو؟ پھر اگر محمد کے عاشق ہو تو انگریز کے پتلوں میں کیوں گھستے ہو؟ جب میں نبی کا عاشق ہوں تو میری پگڑی نبی کی طرح کیوں نہیں؟ نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میری قمیص نبی کی طرح کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میں شرمگاہ کی اپنی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ میں نبی کا عاشق ہوں تو نماز میری محمد والی کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں روزہ میرا نبی والا کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں حج میرا نبی والا کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں میرا کاروبار نبی والا کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں نبی کی طرح حلال خور کیوں نہیں؟ میں نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہا؟ میں اگر نبی کا عاشق ہوں تو پھر یہ کہاں گئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لباس میرا انگریز والا، سر میرا انگریز والا، وہ میں نے کٹ بنایا، سر کے انگریز والے بنا دیے، شکل میں نے انگریز والی بنا دی، لباس میرا انگریز والا بن گیا، گھر میں میرا گانے چلتے ہیں، سارا طریقہ میرا وہی انگریز والا، میری پوری زندگی انگریز کے. پھر بھی اساں ابا عاشق رسول تھا، عاشق رسول. ارے تو عاشق رسول ہے یا تو انگریز جو غلام ہے؟ عاشق اگر ہوتے تو دوسری طرف آپ نہ دیکھتے، عاشق ہوتے تو پھر محمد کی طرف آپ دیکھتے اور محمد کے اٹھنے بیٹھنے کو، نشست و برخاست کو دیکھتے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. میں محتاج قسم کا ایک ملا ہوں، میری رٹی ہوئی تقریر تھی، یہاں ساتھیوں نے مجھے لایا، آپ کو بتا دیا. میں بھی محتاج ہوں، میں بھی اس ایمان کا محتاج ہوں.
خدا میرا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے، آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر کر دے، اللہ ہمیں کلمہ نصیب کر دے، اللہ ہمیں رکھے تو محمد کی جوتیوں میں جگہ دے دے، مرنے کے بعد خدا محمد کی جوتیوں میں ہمیں ڈال دے۔